بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظار کرنے کو اترتے ہیں اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جمہور علماء کرام کے نزدیک لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اگر کوئی شخص اعتکاف کے لیے بیٹھ نہ جائے تو وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر کا معنی قدر اور تعظیم والی رات ہے، یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ قدر کا معنی تنگی بھی کیا کی گیا ہے، یعنی اس کی تعین کا علم خفیہ رکھا گیا۔ خلیل بن احمد الفریدی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کے معنی ہے جس کے معنی تقدیر ہے، اس لیے کہ ہر رات میں پورے سال کے احکام کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے اور اس لیے بھی اس رات میں تقادیر لکھی اور بنائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صحابہ کو عشق آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برائیاں کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی اس رات عبادت کرے گا تو ایسا ہوگا کہ گویا اس نے 1000 مہینے عبادت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے اور اس کو پالے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس شب قدر کون سی رات ہے؟ تو شب قدر کی تعین اٹھا لیں کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں کب ہوا، البتہ رمضان مبارک اور پھر خاص کر آخری عشر اور پھر اس طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 کی راتیں ہیں، اس لیے مسلمان کو چاہے کہ وہ رمضان مبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کرے۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت، ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھیں اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائیں، یا سحر میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو اسے انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ لیلۃ القدر کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ اپنی آنکھوں سے لیلۃ القدر دیکھ سکتا ہے، چنانچہ اس کے لیے اسے لیلۃ القدر کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لیلۃ القدر کی نشانیوں سے اس رات کو پہچانتے تھے تاکہ اگر کوئی ایمان اور ثواب کی امید سے لیلۃ القدر میں قیام کرے لیکن اسے یہ نشانیاں نظر نہ آئیں تو وہ پھر بھی ثواب کا مستحق ہوگا، اسے ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق رمضان کے پورے آخری عشروں میں اجر و ثواب کی امید سے بھرپور محنت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر ایمان و ثواب کی امید سے کیا قیام لیلۃ القدر پا لیتا ہے تو اسے لیلۃ القدر کا ثواب ضرور ملے گا، چاہے اسے لیلۃ القدر پانے کا علم ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام و ایمان اور ثواب کی امید سے کرے تو اس کے سب کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرے اور پھر اسے وہ رات مل جائے
اس کے گزشتہ و پیوستہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرے اور پھر اسے وہ رات مل جائے تو اس کے گزشتہ و پیوستہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی علامت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہوا کہ اس رات صبح کو سورج مدھم اور بے نور طلوع ہوتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اس 23ویں رات ہے اور اس علامت کو دلیل بناتے ہیں، اگرچہ رج یہی ہے کہ یہ رات پورے عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے اور پورے عشرے میں سے طاق راتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص پورا عشرہ نماز، تلاوت قرآن، دعا اور دیگر نیکیاں سر انجام دیتا ہے تو یقینی طور پر اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو پا لیتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ یہ محنت اور جدوجہد ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالی اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔